آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم کون ہیں، ہماری اصلیت کیا ہے۔ یا تو ہم بہت نادان ہیں اور غفلت میں ڈوبے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک ایسا بیانیہ ترتیب دیں کہ جو ہمیں خود بھی معلوم نہ ہو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کہنے والوں نے اس کو صحیح سمجھ کر ہی کہا ہے۔ ایک خبر کیا چلی، کچھ تقریریں ہوئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں تقریروں کے لیے پوری دنیا کے لیڈرز وہاں پر پہنچے، اور پاکستان کی طرف سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر بھی وہاں پر انہوں نے کچھ تقریریں کی، جس میں کہ نیو یارک کی ایک ایشیا سوسائٹی میں فارن منسٹر جلیل عباس جیلانی کی تقریر یا بات چیت ہمارے سامنے آئی، اور اسی طریقے سے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی ایک بات چیت سامنے آئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے، پاکستان چائناز اسرائیل۔ یہ بات کہنے کے بعد ہر طرف اس پر چرچا ہونے لگا، اور چرچا کیا ہونے لگا کہ پاکستان کے لوگوں نے اس کو بہت برا منایا۔ انہوں نے کہا ہیں ہمیں اسرائیل سے ملا دیا، اتنا بدنام ہے زمانہ ملک، اور کیسے کیسے کام وہ کر رہا ہے امریکہ کے کہنے پر، تو یہ کیسے کہہ دیا، یہ تو غلط بات ہے، ہم مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا۔ اچھا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جو بات کی گئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ نے بات کیسے کر دی، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو دیکھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چائنا کے ایک صاحب نے، میرا خیال ہے کہ ایک جرنیل تھے وہاں کے، جنہوں نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے اپنے پس منظر میں بات کہی ہوگی، وہ ایسا ہی شاید سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب یہ بات کی تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے پس منظر میں یا ان کے دماغ کے پس منظر میں کیا چل رہا تھا۔ اب دیکھیے، بہت کچھ چل سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ شاید ہمیں ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہم نے جانا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ خیر، جو حالات ہے اس سے بھی اندازہ ہی ہوتا ہے۔ اور جو فارن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو دیکھیے نا کہ گندھارا سے لے کر اور ٹیکسلا تک، اور پھر بدھ مت سے لے کر اور ہندوازم تک پاکستان میں پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، ہیریٹیج تو ہمارا ہے، تو اگر یہ مذاہب پاکستان سے نکلے ہیں تو پاکستان کہاں سے نکلا ہے؟ پاکستان کہاں سے نکلا ہے؟ آپ جانتے ہیں، ہندوستان بر صغیر تقسیم، تو پاکستان ہندوستان یا بھارت سے نکلا ہے، لیکن یہ جو تہذیبیں 5000 سال پرانی یا جتنی بھی پرانی ہے تہذیبیں ہیں، یہ سب پاکستان سے نکلی ہیں، تو یہ ہمارا ہیریٹیج ہے۔ تو دیکھیے، ان باتوں پر کیا کہے بندہ۔ ایک تو یہ کہ چائنا، پاکستان، اسرائیل اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب، یہ جو بات کی گئی کہ پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے، تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ کس پرسپیکٹو میں کی ہے، یا یہ کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، کیوں آپ نے یہ بات کی، تو اس کے اوپر لوگوں نے برا اس لیے منایا کہ دیکھیں کس سے ملا دیا، دیکھیے کس سے ملا دیا، آپ اندازہ تو کیجئے۔ یعنی جس نے یہ کہا اس کو بھی یہ علم نہیں، اور جو اس کے اوپر اس بات پہ برا منا رہے ہیں کہ ہائے ہائے ہمیں اسرائیل سے ملا دیا، ان کو بھی یہ علم نہیں کہ دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کو کہا جاتا ہے۔ کہا کیا جاتا ہے، وہ ہے۔ آپ ایجوکیشن دیکھیے، اسرائیل ایجوکیشن میں کہاں پر ہے۔ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھ لیجئے اسرائیل میں، آپ ان کی دولت کا اندازہ کر لیجئے، آپ ان کی تعلیم کی ترقی اور کہاں پر وہ اپنی جنریشنز کو لے کر گئے ہیں وہ اندازہ کر لیجئے، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ وہ کہاں پر ہیں اور آپ کہاں پر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہیں جی۔ لیکن ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمیں اس سے ملا دیا۔ اچھا، وہ یہ شکایت ہمیں اس لیے کیونکہ فلسطین کا معاملہ، تو ہم بنتے ہیں مامے، آپ جانتے ہی ہیں۔ دیکھیے، ایک کارٹون چل رہا ہے آج کل، وہ کارٹون یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ ہی آپ کو پتہ ہے تصویریں وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک داستان یا کہانی بھی سناؤں گی، کہانی کیا داستان کیا حقیقت ہے، وہ ماضی سے میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گی۔ وہ کارٹون ہے، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو انڈیا اور سعودی عربیہ ہیں وہ ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کے گاڑی پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پہ لکھا ہے کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔
اور وہیں پر جہاں پر روڈ پر وہ گاڑی جا رہی ہے جس پہ انڈیا اور سعودی عربیہ یا UAE یہ موجود ہے، یعنی کہ انڈیا اور گلف موجود ہے، تو وہی اس کے برابر میں سڑک پر ایک فقیر یا کیا کون جوتے صاف کرنے والا یا کوئی یعنی یا پنکچر لگانے والا کوئی اس طرح کے صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر، اور ان کا جو وہ سامنے رکھا ہے ان کے بورڈ پہ نام جو لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مسلم امہ ہے جی، تو وہ وہاں پر پنکچر لگا رہی ہیں، جوتے صاف کر رہے ہیں۔ بوٹ پالش تو خیر اور بات ہے وہ، اور لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا کریں۔ ساتھ ہی جو گاڑی گزر رہی ہے اس میں انڈیا اور سعودی عربیہ باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے ہماری اصلیت۔ اچھا، اب جیسا میں نے کہا کہ کیونکہ فلسطین کے معامے ہم بنتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ فلسطین میں جو غضب ڈھایا تھا، جو قتل عام کیا تھا، وہ آپ کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء صاحب نے کیا تھا۔ ان کے اوپر کتنے سینکڑوں فلسطینیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہ آپ نہیں جانتے تو ذرا ماضی میں جا کے وہ پڑھ لیجئے تاریخ۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ بھائی کیا اتنا بدنام زمانہ ہمیں اس سے ملا دیا، تو آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے ملتا ہے اور بدنام وہ ہے، کوئی اور ہے، اسرائیل ہے۔ اچھا، جو افغان جہاد ہے وہ پاکستان میں لڑا جاتا ہے لیکن بدنام زمانہ کوئی اور ہے۔ جو ایک ہی رات کے اندر 20 سے 25 چرچز کو آگ لگائی جاتی ہے اور درجنوں بلکہ سینکڑوں گھروں کو آگے لگائی جاتی ہے مائنورٹیز کے، وہ پاکستان میں لگتی ہے لیکن بدنام زمانہ کوئی اور ہے، نوٹوریس کوئی اور ہے۔ FATF کی گرے لسٹ میں نام آپ کا رہتا ہے۔ پوری دنیا جن دہشت گردوں کو نام لے کر پکارتی ہے وہ آپ کے ملک میں موجود رہتے ہیں۔ جو افغان جہاد لڑا جاتا ہے وہ آپ کے ملک میں لڑا جاتا ہے، اور اس وقت کے USSR کو توڑنے میں آپ ہی آگے پیش ہوتے ہیں۔ دنیا کے دہشت گرد طالبان آپ ہی کے ملک کے اندر پنپتے ہیں اور وہیں پر دہشت گردی بھی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے ملک میں ہیں لیکن نٹوریس اور بدنام زمانہ کوئی اور ہے، اور برا بھلا آپ نے اسرائیل کو کہنا ہے۔ تو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جو گریبان میں جھانکنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلیے میں آپ کو اب وہ بتائی دیتی ہوں جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ میرے سامنے ایک میسج تو نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو 75 سالہ پاکستانی تاریخ کو رونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پچھلے 350 سالوں سے ایسے ہی رہ رہے ہیں، یعنی 350 ایئرز سے ہم ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو میں بات کری نا رونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک فرانسیسی کا سفر نامہ، یہ فرانسیسی ویسے ایک ڈاکٹر تھا لیکن وہ ایک ٹریولاگ لکھتا ہے اپنا، اور یہ فرانس کا رہنے والا تھا، ظاہر فرانسیسی تھا اور فرانس کا رہنے والا ہی ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی باتیں کر دیتے ہیں نا وہ کاکڑ صاحب اور جیلانی صاحب جیسی۔ تو یہ جو ہے یہ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے دور کے آخری دن تھے اور یہ ڈاکٹر تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو چنانچہ یہ وہاں پہ اس کی ملنا ملانا تھا، شاہی خاندان تک یہ پہنچ گیا، اسے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اس فرانسیسی ڈاکٹر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بھی دیکھا اور اس نے شاہ جہاں کو اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی اپنے تینوں بھائیوں دارا شکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں ہوتی بھی دیکھیں، اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارا شکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا، اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا، اس فرانسیسی ڈاکٹر کو جس نے بعد میں یہ سارا سفرنامہ لکھا۔ فرانسیسی نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں سفرنامہ تحریر کیا۔ یہ سفرنامہ 1671 میں پیرس میں پبلش ہوا اور پھر UK میں، برطانیہ میں بھی پبلش ہوا۔ یہ بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں پبلش ہوا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا، یعنی کہ UK میں یہ انگلش لینگویج میں پبلش ہوا اور پھر آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا، پھر نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کس نے بند کروا دیا۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ 1 دن پہلے مجھے یہ سفرنامہ پڑھنے کا جو ہے موقع ملا۔
میں یہ کتاب پڑھ کے جو ہے وہ حیرت میں ڈوب گیا، مطلب حیران اور پریشان ہی رہ گئے وہ، کیونکہ اس فرانسیسی ڈاکٹر نے 1660 میں جو ہندوستان، جو کہ موجودہ پاکستان اسی کا حصہ ہے، دیکھا تھا، وہ آج تک اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہندوستان میں درمیانہ طبقہ یعنی کہ مڈل کلاس سرے سے موجود نہیں ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ ملک میں امیر و کبیر لوگ ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امیر محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی ہیں، فاؤنٹینس بھی ہیں، اور گاڑیاں بھی ہیں، سواریاں، اور درجن درجن نوکر چاکر بھی ہیں، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہندوستان میں خوشامد کا دور دورہ ہے، بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار 2 گھنٹے خوشامد کرواتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بوٹ پالش، جس کو آج کل کہتے ہیں، وہ خوشامد کراتے رہتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے، سلام جو درباری سلام ہوتا تھا۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سقراط، بقراط اور ارسطو اور آج کا ابو علی سینا قرار دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کرامت کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر گھومتے ہیں اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے یہ اپنی عرضی اپلیکیشن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ جب تک اس پر کوئی آرڈر جاری نہیں کرتا جو عرضی لے کر آنے والا ہے وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار، مارکیٹس بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے ہم پشمینہ، کمخواب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا اور ساتھ کی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی۔ آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ خیر اب تو کتابوں کی دکانیں ہیں ہی نہیں۔ ہر دکان کا اپنا نرخ ہوتا ہے اور بھاؤ تھاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا، کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ مطلب اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں، مطلب وہ لاہور نہیں تھا لیکن یہی کچھ چل رہا تھا۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شراب شیراز سے اسمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے۔ تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو 110% وہی وتیرہ تب سے لے کر ابھی تک چلتا چلا آ رہا ہے، ابھی بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ عمرہ یعنی کہ امیر لوگ اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے لیکن ایگریکلچر کے طریقے بہت قدیم اور پرانے ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی رہتی ہیں، لوگ نہروں اور نالوں کی مرمت نہیں کرتے۔ کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار سوچتے ہیں کہ جتنے ہمارے پیسے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان جو ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ لاہور کے مضافات میں، یعنی اس وقت کا لاہور، اس کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے، مطلب اس وقت بھی سیلاب آ رہا ہے، اور سینکڑوں لوگوں کی ہزاروں پراپرٹیز جو ہیں وہ بہا لے جاتا ہے، لیکن لوگ سیلابوں کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے ہیں۔ بھائی واہ، میں کہتی ہوں کیا بات ہے بھائی، رتی برابر نہیں بدلے ہم۔ فرانسیسی نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے یہ کاریگر ہیں، کاریگر تو خوب ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دیتے۔ اچھا، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکار، ویسے یہ جو وہ تقسیم کے بعد، پارٹیشن کے بعد یہ اس طرف آ گیا سب کچھ، اس طرف ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پہ تو فنکار بھوکے کیا مریں گے، وہ تو مطلب دنیا کی بہترین انڈسٹری، اور کیا وہ تو اب کہتے ہیں کہ کوئی کتنے 100 کروڑ ایک فلم کرے گی تو وہ کہتے ہیں اچھی فلم ہے وہ۔ ملک میں رشوت عام ہے، آپ کو دستاویزات پر یعنی ڈاکیومنٹس پر سرکاری مہریں لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا پڑتی ہے۔ صوبے داروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں، یہ بیک وقت صوبے دار بھی ہیں۔
بادشاہ اپنے لیے 3,184,00,000 روپے کا 1616 میں، یہ 1660 کی بات ہے، تخت بنواتا ہے۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے منسٹرز کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کافی باتیں کر دیں، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ پاکستان چائنا کا اسرائیل نہیں ہے، پاکستان چائنا کا چھوٹا ہے، ہیلپر۔ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کندھے پہ پٹا ڈال کے وہ صفائیاں کر رہا ہوتا ہے، سر ایسے ہی ہے وہ۔ آپ چاہے سی پیک بنا دیں، آپ جتنے مرضی بڑے عہدے جو ہیں وہ حاصل کر لیں، اس میں آپ اس سے تو بہت کچھ آپ کما شما لیں گے، لیکن رہیں گے آپ چھوٹے ہی۔ اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔